الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ مقام ہم سب مسلمانوں کے لیے کافی تعظیم اور تکریم کا حامل ہے۔ اور اس کی تکریم ہم کیوں نہ کریں، کیونکہ اس سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر اور اللہ کے گھر کے بارے میں جاننا ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بہت سے معجزے اور حقائق اللہ کے گھر کے ساتھ جڑے ہیں۔ خانہ کعبہ کے بارے میں ایسے حقائق جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، ان حقائق کے ساتھ یہ بھی جاننے کو ملے گا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو کس طرح اور اللہ کی کن مخلوق نے تعمیر کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر بن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمانوں میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہیں کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جوادی اور ہرہ طور زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی۔ اس طرح آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبے کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بناؤ۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل نے اس سائے کی مقدار کے مطابق خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیادیں آدم نمودار ہو گئیں اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمینی تک 31 ہاتھ، رکن یمینی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ، لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل میں تھا۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک غار سا بنایا تھا جو مثل خزانے کے تھا، یعنی کعبے کے لیے جو کچھ بھی نظر تحفے میں آتی تھی، جو چیزیں اس میں رکھی جاتی تھیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرے نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام۔ اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر مرمت ہوئی اور اس میں حالت کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1، اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔